بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز اور میں ہوں نازش خٹک۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ، جن کا نام آپ لوگ پہلے سے ہی سنتے آئے ہوں گے۔ ان کو لوگ ایز ادیب بھی جانتے ہیں اور ان کو آپ ایز اے سینیٹر تو جانتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہت اچھے کالم نگار بھی ہے۔ ان کی شاعری کی پہلی کتاب گریز پا موسموں کی خوشبو، آپ نے اس سے پہلے یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک سینیٹر کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے وہ ایک شاعری کو بھی آگے ترجیح دے سکتی ہے، اور ان کی شاعری میں ایسی بھی شاعری ہو سکتی ہے جو پوری ایک کتاب بن سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی ان کو مشاعرے میں دیکھا، نہ ہی کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے، اس بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کہاں سے آئی ان کی یہ شاعری کی کتاب، کہاں سے یہ سوچیں لے کر آتے ہیں، کون سا ایسا وقت نکالتے ہیں جس میں یہ شاعری لکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورت شاعری انہوں نے کیسے اس ایک کتاب میں بند بھی ہونے دے دی لیکن کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نازش، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہو؟ اور بہت بہت مبارک ہو، آج آپ کی پہلی کتاب وہ بھی شاعری کے متعلق چھپی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو بتائیے سر اس کتاب کے حوالے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ ایک آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، پلس آپ ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن شاعری کے متعلق آج تک ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ شاعری کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے بالکل ذاتی جو جذبات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ شاعر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اشعار میں ڈھال لیتا ہے اور ان سے چاہے تو وہ مشاعروں میں جا کے دوسرے لوگوں میں بانٹے اور خود بھی لطف اٹھائے، چاہے تو اخبارات میں چھپوائے، رسائل میں چھپوائے اور ان سے لطف اندوز ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شاعر ہے، اور پھر چاہے تو وہ سوائے اپنے دو چار قریب کے دوستوں کے جو زندگی میں اس کے ساتھ بڑا ایک گہرا رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے شیئر کرے یا پھر ان لوگوں سے شیئر کرے جن کے لیے وہ شاعری کرتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ میں سم ہو اس کو بالکل نجی، ذاتی، انفرادی معاملہ ہمیشہ سمجھتا رہا، اور جو لکھتا رہا وہ میری کتابوں میں یا میرے کاپیوں میں کہہ لیں یا میری ڈائریوں میں کہہ لیں، وہ چیزیں بند رہی۔ میں مشاعروں میں نہیں گیا، میں نے کہیں چھپوانے کی کوشش نہیں کی۔ بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جب میں کالج میں پڑھایا کرتا تھا اور میرا اور میرے اسٹوڈنٹس کا جو عمر کا فرق تھا وہ بڑا کم تھا، تو اردو میرا سبجیکٹ تھا، تو وہ اسٹوڈنٹس جو تھے ان سے بیٹھ کے ہم شعر و شاعری بھی کرتے تھے، اور انہیں بہت سی چیزیں یاد بھی ہو گئی تھی میری، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے کلام سے کہیں زیادہ، میری یادداشت سے کہیں زیادہ خود ان کے پاس وہ میرا کلام جو تھا وہ محفوظ تھا۔ تو بس اس کی وجہ یہ ہے، اب آ کے جب میرے بچے بھی کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی تو انہیں کم از کم محفوظ ہو جانا چاہیے، تو یہ میں نے کوئی شاعری کو شاعری سمجھ کے یا کوئی بڑا آفاقی پیغام سمجھ کے ان کو نہیں مرتب کیا، بلکہ وہی ہے، وہ میری ڈائری کے اوراق ہیں جو نثر میں نہیں ہیں، شاعری میں ہیں۔ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس کتاب کا جو نام ہے وہ مجھے کچھ پرانے لمحات سے وابستہ یا کچھ ایسی چیزوں واقعات سے وابستہ، تو اس بارے میں کچھ بتانا۔ بالکل نازش، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ گریز پا کا مطلب ماضی ہوتا ہے، وہ لمحے یا وہ وقت، وہ دن، وہ شب و روز جو گزر چکے ہیں، لیکن گزرنے کے باوجود ان کی خوشبو رہتی ہے، ان کی یاد رہتی ہے، ان کی جو ایک خاص تڑپ ہے، کسک ہے، تپش ہے، آگ ہے، وہ موجود رہتی ہے، وہ بھول نہیں سکتے۔ جب آپ عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جاتے ہیں اور آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ یادیں آپ کو آپ کے ذہن میں ابھرتی ہیں، آپ کے دل میں ابھرتی ہیں، اور یوں پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا ماضی پھر پلٹ آیا ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ گریز پا موسموں کی خوشبو جو نام ہے اس کا، وہ ٹھیک آپ نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ
در حقیقت ماضی کی بہت سی یادیں ہیں جو اس کے اندر سمائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حال کی شاعری نہیں ہے، حال کے بارے میں بھی ہے، لیکن بیشتر جو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں وہ بہت پہلے کی ہیں، اس لیے اس کو ہم نے گریز پا موسموں سے منسوب کیا ہے۔ کیا آپ کے کوئی ایسے فیوریٹ شاعر، کوئی انسپریشن جن کو آپ دیکھتے تھے، ان کے الفاظ سیکھتے تھے یا ان کا پھر آپ مطلب دیکھتے تھے، تو ایسی کوئی کچھ ہے؟ چونکہ میں اردو ادب کا طالب علم تھا، اردو ادب پڑھاتا رہا برسوں، تو اس لیے مجھے اس طرح کی تو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی کہ میں لفظوں کے معنی تلاش کروں یا شاعری کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی مشکل پیش آئے۔ ہم نے غالب کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی، میر تقی میر کو پڑھایا، سارے ہی شعراء کو، علامہ اقبال کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی، دور حاضر کے جو شعراء ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھا اور پڑھایا، تو وہ دقت تو نہیں ہوتی ہمیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ رفتہ رفتہ چونکہ خود اردو پڑھنے کا جو ذوق کہہ لیں یا شوق کہہ لیں وہ بچوں میں نہیں رہا، خاص طور پہ آپ کی جو نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، سیل فون آ گیا ہے، آئی پیڈز آ گئے ہیں، لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کمزوری ہے قومی سطح پہ کہ شاعری سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شاعری انسان کو، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ انسان کے اندر جو انسانیت والا پہلو ہوتا ہے نا، محبت کا، ہمدردی کا، نرم گفتاری کا، درد مندی کا، دوسروں کا دکھ سکھ محسوس کرنے کا، مل جل کے رہنے کا، یہ شاعری سکھاتی ہے۔ اور شاعری سے جب آپ ہٹتے ہیں آپ اور دور ہو جاتے ہیں اور صرف بڑی بڑی تقریروں تک رہ جاتے ہیں، کنٹینروں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ کا ذائقہ زبان کا ختم ہو جاتا ہے، آپ تلخیوں کی طرف جاتے ہیں، آپ نفرتوں کی طرف جاتے ہیں، آپ لڑائیوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کی زبان خراب ہو جاتی ہے۔ تو شاعری دراصل انسان کی تراش خراش کرتی ہے، اور یہ المیہ ہے کہ ہم شاعری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں قومی سطح پہ کوشش کرنی چاہیے، جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعری سے قربت رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک اچھا بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایک اچھا انجینئر ہوتا ہے، اس کی جو انجینئر ہونے کا یا آرکیٹیکچر ہے اس کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اس کی زبان مختلف ہوتی ہے، مریضوں سے برتاؤ اس کا مختلف ہوتا ہے، بیوروکریٹ ہے تو اس کا لوگوں سے رویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو شاعری دراصل انسان سازی کا کام کرتی ہے۔ آج کل کتابیں پڑھنے کا، شاعری کے تو کیا، ایسے بھی کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ گھر کی ہوتی ہے، گھر کا ماحول۔ گھر کے ماحول میں اگر آپ کو کتاب نظر نہیں آئے گی، نہ بچے کی ماں کتاب پڑھ رہی ہے، وہ اپنے ٹیلی فون پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، نہ باپ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، نہ کوئی آپ کے گھر میں لائبریری ہے، تو بچوں کے اندر بھی یہ عادات نہیں آتی۔ پڑھنے کی عادت سب سے پہلے والدین کو راسخ کرنا پڑتی ہے اپنے بچوں کے اندر، اس کے بعد پھر اسکول آتا ہے، لائبریریز ہوتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں محلوں میں لائبریریاں ہوتی تھی، آنا لائبریری اس کو کہتے تھے، ہم ایک آنا دیتے تھے، کتاب لے آتے تھے، پڑھتے تھے، اگلے دن پھر دوسرا۔ تو یہ سلسلہ تھا، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیغام دینا چاہیے، اور اس میں آپ لوگوں کا بڑا رول ہے، میڈیا کا بڑا رول ہے، چینلز کا، پی ٹی وی کا بڑا رول ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کو کس طرح آپ لے کے آئیں۔ خود آپ ایسے پروگرام شروع کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کتاب کی طرف راغب ہوں، اٹریکٹ ہوں، تو یہ ایک اجتماعی کوشش سے ہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پلیز ایٹ لیسٹ ایک قدم اٹھائیے اور پہلا ہی صحیح آپ یہ کتاب پڑھیے، جیسا میں نے کہا اور انہوں نے بھی یہ کہا، شاعری ہمیں مٹھاس سکھاتی ہے، تو تھوڑے سے اگر ہم بھی زندگی کی تلخیوں میں مٹھاس ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں تو شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سدھرنے کی بھی ہم کوشش کر لیں گے۔ اور پلیز ایک اور بات
کہ کتابوں پڑھنے کا جو پرانا زمانہ تھا وہ واپس لے کر آتے ہیں. پہلے لوگ جب ٹریول کرنے جاتے تھے تو کتابیں پڑھتے تھے اور یہی سب سے بڑا مشغلہ ہوتا تھا, پر آج کل صرف ہیڈ فونز لگا کے گانے سنے جاتے ہیں. سو تھوڑا سا ایک اگر لمحے کے لیے بھی آپ سوچیں تو شاید بہت ساری چیزوں میں سدھار آ سکتا ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود افتخار صاحب, ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے سینیٹر صاحب کی کون کون سی کتابیں اس سے پہلے پڑھی ہیں. تو میں گزارش کروں کہ ان کی کتابیں چھپنے سے پہلے میں نے پڑھی ہیں. واہ. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ان کی کتاب ہے مکہ مدینے, اس کا فلیب لکھنے کی بھی سعادت مجھے میسر آئی تھی, اور اب جو گریزپا موسموں کی خوشبو ہے یہ بھی میں نے پہلے پڑھی تھی, اس لیے کہ اس کا فلیب بھی میں نے لکھا ہے. اور بہت ہی اعزاز کی بات ہے, وہ میرے دوست ہیں بہت ہی, اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور بہت عزیز ہیں مجھے بحیثیت کالم نگار کے, بحیثیت نثر نگار کے, بحیثیت شاعر کے, اور بحیثیت انسان کے. وہ میرے محسنوں میں ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. سر ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے دوست جو ہیں, آپ لوگ ڈیفینیٹلی بیٹھتے بھی ہوں گے, اس سے پہلے انہیں آج تک ہم نے کبھی کسی مشاعرے میں کہیں پہ نہیں دیکھا, تو کیا وہ دوستوں میں بیٹھ کے مشاعری یا شاعری آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دوستوں میں بیٹھ کے کرتے تھے؟ آپ لوگ اس سے محظوظ ہوتے رہے ہوں گے. بالکل نہیں, یعنی یہ قریب غریب بات ہے. یہ کالم تو ان کے چھپتے رہتے تھے, تو مکہ مدینے کی جو تحریریں تھیں وہ تو ہماری سمجھیے ایک طرح سے ہم اس سے آشنا تھے, مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت ہی, ان کو بے شمار شعر یاد ہیں, ہم سب کے بہت دوستوں میں ہیں, اور ہماری ان کی نیاز مندی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شعر کہتے ہیں اور وہ بہت کرم فرماتے ہیں. مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعر کہتے ہیں اور اتنے اچھے شعر کہتے ہیں. اور میں بالکل یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شاعری کے سلسلے میں کسی قسم کی میں رعایتی نمبروں کا قائل نہیں ہوں. اگر وہ شاعر اچھے نہیں ہوتے میں بالکل نہیں کہتا کہ وہ اچھے شاعر. انہوں نے نظم لکھی ہے اور غزلیں لکھی ہیں, اور دونوں اس طرح کی ہیں کہ وہ اچھی شاعری کے ذیل میں آتی ہیں, اور جب بھی پاکستان کا کوئی عصری ادبی منظرنامہ مرتب ہوگا عرفان صدیقی اس میں نظر انداز نہیں کیے جا سکے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آج کل کی ہماری یوتھ کو جو کہ صرف اور صرف کمپیوٹرز اور موبائلز میں لگی ہیں؟ میں کیونکہ ادب کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے ادیبوں اور شاعروں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. نئی نسل جیسے اچھے شعر اور جیسی اچھے ناول اور جیسے اچھے افسانے لکھ رہی ہے, یہ شاید ہماری نسل میں بھی اس کا مقابلہ شاید مشکل سے ہی کیا جا سکے. بلا شبہ آپ نے جیسا فرمایا کہ موبائل اور سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز یہ سب ہیں, مگر جو ادیب ہیں صرف نوجوان نسل نہیں, بزرگ بھی پڑھتے ہیں, اور بعض والی نسل کے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور نوجوان بھی پڑھتے ہیں, اور اس کے لیے ایک فضا درکار ہوتی ہے. اور ہر زمانے میں تمام لوگ ادیبوں اور شاعروں کی تحریریں نہیں پڑھتے تھے. ایک طبقہ تھا جو پڑھتا تھا, اور چھوٹا طبقہ تھا. بالکل وہی صورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتاب ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ مارجنلائز کر دی گئی ہے, یعنی پیچھے ڈھکیل دی گئی, پسپا ہو گئی ہے. یہ بات آپ کی بڑی حد تک صحیح ہے, مگر یہ جو تقریبات ہوتی ہیں ادبی, کتابوں کی رونمائیاں, مشاعرے, مذاکرے, سیمینارز, اس طرح کے جو اجتماعات ہیں اس سے ادب کو فروغ ملتا ہے. اور میں گزارش آپ سے کروں کہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے, میرا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے رہا ہے, تو صرف پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ ہے جو بعض ایسے پروگرام نشر کرتا ہے جو عام چینلز نہیں کرتے. مثلا ہمارے دیہات گاؤں جو ہیں, ہماری اکثریت وہاں بستی ہے, ان کے بارے میں, ہماری موسیقی, کلاسیکی موسیقی کے بارے میں, ہمارے ادب کے بارے میں, ہمارے تھیٹر وغیرہ کے بارے میں. تو پی ٹی وی کے تو پروگرام جو ہیں وہ ان کو نشر کرتے ہیں, مگر دوسرے جو 100 کے سے زیادہ کے قریب چینلز ہیں مگر وہ ان کو نہیں دکھاتے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ شاید ٹی وی کو جاتا ہے کہ ادیبوں کے بارے میں
یادداشت کے پروگرام، ان کی یادیں، ان کی کتابوں کی رونمائیاں، ان کے خدا نہ کرے کوئی رخصت ہو جائے تو اس پہ تعزیتی پروگرام اور بڑے ادیبوں کے انٹرویوز، یہ سارے کا سارا قصہ جو ہے یہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی روایت تھی اور کسی نہ کسی شکل میں آج بھی باقی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حمیرہ اشفاق. یہ بھی ادیب ہیں اور یہاں کی گیسٹ سپیکر بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں انہوں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، ان کا اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا ہے اور یہ اس ادب سے کیسے ان کا لگاؤ پیدا ہوا، یہ بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں؟ شکر اللہ کا. تو میم بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کتاب بہت اچھی ہے. عرفان صدیقی صاحب کی جو شہرت ہے وہ بنیادی طور پر ایک نثر نگار کی حیثیت سے لوگ زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کی کتاب اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جدید شاعری میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں. ان کی نظمی دور حاضر کی ایک بڑی خوبصورت لطافت لیے ہوئے شاعری ہے. ان کی غزلیات کا بھی جو لہجہ ہے وہ جدید بھی ہے اور کلاسیکیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی شاعری آج کے دور کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور بہت خوبصورت شاعری کی کتاب ہے. لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک ایسی کرت سے آپ کو آشنا کرے گی یہ کتاب جس کے ذریعے آپ ادبی جمالیات سے بھی لطف اندوز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے معاصر جو صورتحال ہے اس کا بھی تجزیہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ناول نگار محمد حفیظ خان. ان سے جانتے ہیں انہوں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کتاب کے حوالے سے ان کا کیا تجزیہ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں، کتنی خوشگوار کتاب ہے یہ، جانتے ہیں ان سے. عرفان صدیقی صاحب کو اگر آپ نے ان کے کالم پڑھے ہوں تو ایک عرصے سے وہ کالم لکھ رہے ہیں اور ان کے کالموں کی جو خوشبو ہے وہ ان کی شاعری میں آئی ہے. شاعر کے طور پر وہ بہت بعد میں متعارف ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک چونکا دیا ایک عالم کو جو اردو پڑھنے والے لوگ تھے. شاعری میں بھی ان کا وہی ڈکشن ہے جو ان کا کالموں میں ڈکشن ہے. انہوں نے کلاسک کو اور آج کی جو جدید روایت ہے شاعری کی اس کو جوڑا ہے، اس کے دوران پل کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شاعری عام طور پر ہو رہی ہے وہ قوالی ہو رہی ہے، ایک جیسے موضوعات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن عرفان صدیقی صاحب نے اس چیز سے ریپیٹیشن سے شاعری کو باہر نکالا ہے اور ان کی جو شاعری کی جو کتاب ہے یہ ایک خوشبو بن کر ہوا کا تازہ جھونکا بن کر سامنے آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت امپیکٹ ہوگا اور اس کی پیروی بھی کی جائے گی اور یہ اس طریقے سے تبدیلی لائے گی ہماری شاعری کی جو روایات ہیں کہ ہر شاعر اپنے ہاں اس تبدیلی کو محسوس کرے گا اور اس تبدیلی کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرے گا. شاعر جب تک نوسٹلجک نہ ہو وہ شاعری نہیں کر سکتا. شاعر کی جب تک آبزرویشن اور اس کی تمام حصیں جاگتی نہ ہوں تو شاعری ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جاگتی ہوئی حصوں سے انہوں نے موسموں کی بات کی ہے، گریز پا موسموں کی بات کی ہے اور ان کی خوشبو کی بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو شاعری کو جگاتی ہیں، شاعر کو شاعر بناتی ہیں. اور میں اس شعر کو شعر سمجھتا نہیں جب تک وہ دل کو نہ چھوئے. اگر آپ ایک جملے میں پوچھیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی شاعری کیسی ہے تو یہ آج کے عہد میں دل کو چھو لینے والی شاعری ہے. ہمارے ہاں جو کتابوں کے فیسٹیول ہوتے ہیں، بک فیئرز ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد خریدنے والوں کی نوجوانوں کی ہوتی ہے. یہ ہم لکھنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان موضوعات کو لائیں کہ جو نوجوانوں کے درمیان خلیج بڑھانے کی بجائے ان کو مطالعے کی طرف راغب کریں. اس میں نوجوانوں کا قصور نہیں ہے. آج بھی اچھی کتاب جس نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں وہ دھڑا دھڑ بکتی ہے. ہم خود جب ایک درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر لیں گے تو وہ فاصلہ ہمارا ذہنی فاصلہ بھی ہوگا، فکری فاصلہ بھی ہوگا اور نوجوان اس کتاب سے دور بھاگے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان کو قریب لائیں، ان موضوعات کو ٹچ کریں جو موضوع آج کے موضوع ہیں، جو ازکار رفتہ موضوع ہیں، جو موضوع ترک کیے جا چکے ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا ان کی قوالی کریں گے تو بات نہیں بنے گی. بہت شکریہ حفیظ صاحب. ناظرین آپ نے سنا، حفیظ صاحب نے بہت اچھا تذکرہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ عرفان صدیقی صاحب کو اس سے پہلے ہم نے کالم نگاری میں تو دیکھا ہے لیکن شاعری کے دور میں ان کی پہلی کتاب ہے اور جتنا میں نے ابھی تک سب سے سنا اس کتاب کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. یہ بک ابھی جو ہے نا انہوں نے شائع جو کی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو اس بک کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقہ ہے اور کافی ساری جو ہے نا چیزیں انسان کی نالج میں نوجوان نسل کو آگے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے لائف میں سروائیو کرنا چاہیے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی چیز ہے اور بہت زبردست چیز ہے جو فرسٹ ٹائم اب دوبارہ جو ہے نا انہوں نے
बुक जो है ना शाया की है। किताबों से बड़ा हमारा एक वो रिश्ता रहा है, पढ़ने से मुख्तलिफ इनके माशाल्लाह सेनेटर इरफान सदीकी साहब के कॉलम जब हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक जो है ना गौर व फिक्र वाली हैं, जो एक मतलब मेरा ख़्याल है कि इस नस्ल के लिए, हमारी जो आगे नौजवान नस्ल है, इसके लिए उनको उजागर करने के लिए और उनको इस चीज़ पे जो है ना परिजाई मिलती है कि भी इस आपको जो है ना काफ़ी सारी दुनिया के सर्वाइव लाइफ में किस तरह करना चाहिए, किस किन चीज़ों से जो है ना आप आगे जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें कोई भी जो जितनी भी कौमें हैं उनमें जिस कौम में तालीम और जिन कौमों का किताबों के साथ रिश्ता रहा है, मेरे ख्याल में वही कौमें जो है ना तरक्की भी करती हैं। ऐसी किताबों की तकारीब में भी शिरकत करना चाहिए जिनसे हमें एक सबक आमोज चीजें मिलती हैं। आजकल जो हम एक दूसरे को छोटे बहुत तोहफे देते हैं, उसकी जगह अगर हम उनको एक किताब तोहफे में गिफ्ट कर दे तो क्या पता वो खुद ना भी पढ़े, लेकिन उनकी नस्ल में से कोई ना कोई उस किताब को पढ़ के कुछ ना कुछ सीख जरूर सकता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने